حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایسے کون سے گناہ میں ملوث تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا؟ اور کیا موجودہ زمانے کے بندر اور خنزیر انہی کی قوم کے مسخ شدہ لوگ ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا، بس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی۔ یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس آیت میں جو واقعہ بیانہ ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا تھا، نیز ان پر ہفتے کے دن کا شکار بھی حرام کر دیا تھا۔ لیکن ساحل سمندر پہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سال بھر میں ایک مہینہ تو اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ پانی نظر نہیں آتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن حد سے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دی۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی تو وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا، یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا، اور وہ اپنے طور پر حیلہ یہ پیش کرتے تھے کہ ہم شکار تو اتوار کے دن کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو کافی عرصہ اس عمل سے منع کرتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے، نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے، کچھ ان کو برا کہتے تھے، اور اس خیال سے کچھ منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ مانعین کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ، ہو سکتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس شہر میں رہنے والے 70,000 نفوس تھے اور ان کو منع کرنے والے صرف 12,000 تھے۔ جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مانعین نے کہا کہ باخدا ہم اس علاقے میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے، اور کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو دیوار پھاند کر گئے، دیکھا تو وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ وہ 3 دن تک اس حال میں روتے رہے اور پھر سب لوگ ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ اس واقعے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہے اس واقعے میں، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اس واقعے کو بیان کیا جو کہ ان کے علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ وحی الہی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ سمندر میں ہفتے ہی کے دن بکثرت مچھلیاں آتی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی ایک آزمائش تھی اور بنی اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہتات دے کر پھسل جاتے ہیں یا اللہ کا حکم ماننے پر جمے رہتے ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندر یا خنزیر آیا انہی کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کر دیا گیا، یا وہی بندر خنزیر ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسخ شدہ بنی اسرائیل 3 دن بعد مر گئے تھے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے۔ اس میں ہے کہ جن لوگوں نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، ان کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا، اور وہ زمین میں صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ ان کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بندروں اور خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا، اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تقریباً تمام علماء اسلام، محدثین، مفسرین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ان لوگوں